غزوۃ الہند۔ اب ایٹم بم صرف پاکستان کے پاس ہے۔ کہتے ہیں کہ پاکستان کی آرمی جو ہے وہ کسٹوڈین ہے، ان ہتھیاروں کو کوئی اور استعمال کرے گا، اور یہ مقبول جان صاحب تو اس کا برملا اظہار کرتے ہیں۔ ایک ہے جذبہ اور ایک ہے حقیقت۔ جذبے اور حقیقت کے درمیان ایک امتزاج، عدل پیدا کرنا، یہی اسلام کی روح ہے۔ حضرت عمر دور دراز کے علاقوں میں ملٹری کیمپینز کے حوالے سے بہت زیادہ محتاط ہوتے تھے۔ وہ مسلمان فوجوں کو بغیر ضروری انگیجمنٹس میں انوالو نہیں کرنا چاہتے۔ کوشش ہو رہی ہے کہ کسی طریقے پاکستان میں نقل لگائی جائے اور عوام کو افواج پاکستان کے سامنے کھڑا کیا جائے۔ ابھی تک ہمارا ایک اسکول آف تھاٹ ایسے احادیث کی روشنی میں جو کہتے ہیں کہ غزوۃ الہند۔ اب ایٹم بم صرف پاکستان کے پاس ہے، اور افغانستان کی ڈیپ اسٹیٹ کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں، جس طرح امریکہ کو شکست ہوئی، اس سے پہلے رشیا تھا، اس سے پہلے برطانیہ تھا، پھر اس طرح کہتے ہیں کہ پاکستان کی آرمی جو ہے وہ کسٹوڈین ہے، ان ہتھیاروں کو کوئی اور استعمال کرے گا، اور یہ مقبول جان صاحب تو اس کا برملا اظہار کرتے ہیں۔ جب کسٹوڈین ہے کوئی اور، تو یہ ایک جگہ کسی جو ایک تصور تھا سپہ سالار کا، جو میں نے شروع میں بات کی امت محمدی کا، کہ اگر کوئی افواج تمام ممالک ان فیوچر اکٹھی ہوتی ہیں تو ایک سپہ سالار، اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیونکہ ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے ہم سوچیں تو باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ بے معنی ہیں۔ اللہ، رسول، قرآن، اس کے بعد ختم ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، میں آپ کے سوال سے جو اخذ کر پایا ہوں نا، دیکھیں بات وہی ہے، ایک ہے جذبہ اور ایک ہے حقیقت۔ جذبے اور حقیقت کے درمیان ایک امتزاج، عدل پیدا کرنا، یہی اسلام کی روح ہے، جو میں سمجھ پایا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ اس کی میں آپ کو تاریخ قرون اولیٰ میں بہترین مثال میں سمجھتا ہوں، صلح نامہ حدیبیہ ہے۔ حدیبیہ گئے، آپ کے پاس وسائل بھی تھے، اور اس وقت آپ اگریسو پچ پہ تھے، لیکن آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں ایک ان کا ویژن جو تھا وہ آگے کی سوچ رہا تھا۔ اس موقع پہ ہم جانتے ہیں، تاریخ جو ہمیں بتاتی ہے کہ جب معاہدہ لکھا جا رہا تھا، ٹھیک ہے، تو حضرت عمر اور حضرت علی جیسے برگزیدہ صحابی، کبار صحابہ، وہ بھی اس بات پہ اختلاف کا شکار ہوئے، ہلکے سے اختلاف کا شکار ہوئے، اور لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد مسلمان واپس گئے۔ پھر بیعت رضوان ہم دیکھتے ہیں، اور تھوڑے ہی عرصے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ فتح مکہ ہوتی ہے۔ صبر نہیں، صبر تو ہے ہی ہے، مناسب وقت۔ دیکھیے جنگ جو ہے وہ پنجابی میں ہم کہتے ہیں جنگ کھیڑنی زنانیاں دی۔ اکثر ہم بولتے ہیں، اس کا یہ پہلو صرف یہ نہیں ہوتا ہے کہ جی کوئی بہادری کا مطلب ہمارے یہاں سے کچھ اور لیا جاتا ہے۔ بہادری یہ ہے کہ میں صلاحیت رکھ رہا ہوں کہ میں دوسرے کا جبڑا توڑ دوں، لیکن میں اپنے ہاتھ کو کنٹرول میں رکھ رہا ہوں۔ جتنا زیادہ آپ کے پاس طاقت آتی ہے اتنا ہی آپ کنٹرول میں آ جاتے ہیں۔ اسٹریٹجی بنائیں، اسٹریٹجی بنا کے پھر آپ تھوڑا پیچھے ہٹتے ہیں ایک قدم، پھر دوبارہ اگریشن میں آتے ہیں۔ یہ چیز ذہن میں رکھیں۔ اور عالم اسلام میں فوج کا کردار پاکستان میں خاص طور پر یہ بالکل صحیح ہے۔ ہمارا جو ایمان، تقوی، جہاد کا جو موٹو ہے وہ بالکل ہے، اور کم و بیش تمام، حتیٰ کہ یحییٰ خان جیسے جو جنرل تھے وہ بھی یہی کہتے تھے کہ ہم انڈیا کے خلاف جہاد کر رہے ہیں سارے۔ تو جہاد کا تصور یہ بڑا پاپولر ہے ہمارے یہاں، خاص طور پہ بر عظیم کے مسلمانوں میں یہ بہت زیادہ ہے، لیکن اس میں ہم نے جہاد کے ساتھ ساتھ حکمت عملی کو نہیں بھولنا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا کوئی فاتح تھا اسلامی دنیا میں، کتنی بڑی سلطنت قائم ہو، لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ حضرت عمر دور دراز کے علاقوں میں ملٹری کیمپینز کے حوالے سے بہت زیادہ محتاط ہوتے تھے۔ وہ مسلمان فوجوں کو بغیر ضروری انگیجمنٹس میں انوالو نہیں کرنا چاہتے، ان کی اسٹریٹجی میں یہ چیز بڑی اہم تھی، اور ہمیشہ اس میں خلافت اسلام جو ہے وہ بڑا ایک اہم کردار ادا کرتی تھی، چاہے حضرت خالد کی قیادت ہو، سپہ سالار ہیں، یا حضرت ابو عبیدہ بن الجراح ہوں۔ تو اسی طرح جدید دور میں بھی ہمیں اس پہلو کو مد نظر رکھنا ہوگا۔ سر لاسٹ میں وائنڈ اپ کرتے ہیں اس بات پہ جو آپ نے بات کی کہ عالم اسلام میں یہ اس چیز کا بھی تعین ہوگا کہ
کسی بھی ملک کی جو عوام ہے اور فوج، ان کے درمیان ہم آہنگی کتنی ہے. اگر ہم مصر میں دیکھیں تو وہاں پر اب ایک فوجی حکمران ہے، اور کہا جاتا ہے کہ دنیا کی اسلامی ممالک کی 3 اگر منظم اور پاورفل افواج دیکھنی ہے تو ایک پاکستان ہے، ترکی ہے اور مصر ہے. مصر میں تو وہ آگے. بلکہ میں ذرا تصحیح تھوڑی سی اور کر دوں. ہمارے عام تصور یہ ہے کہ پاکستان کی فوج پہلے نمبر پہ عالم اسلام میں. اصل میں تعداد اور دیگر چیزوں کے اعتبار سے، کیپیبلٹیز کے اعتبار سے انڈونیشیا کی فوج جو ہے سب سے پہلے ہے. اچھا. پھر ترکی، پھر مصر. پاکستان کا 5واں نمبر آتا ہے، جو میرے نظر سے عدد و شمار گزرے ہیں. ٹھیک. لیکن پاکستان کی فوج کا اس لحاظ سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ سب سے زیادہ صلاحیت کی مالک ہے، چونکہ ایک تو نیوکلیئر پاور ہے. دوسرے پاکستان فوج کی جو ٹریننگ کا جو لیول ہے وہ بہرحال اس سے ارد گرد کے مسلم ممالک سیکھتے بھی ہیں. اور تیسری بات یہ ہے ہماری جو خفیہ ایجنسیز، مت بھولیں ہماری جو ہماری خفیہ ایجنسیز کا جو ریجن میں اور عالمی سیاست کے حوالے سے یہ دنیا بھی مانتی ہے. اور انہوں نے میرا خیال ہے کہ یہ یعنی وہ لوگ ہیں جو آپ یہ کہہ لیجئے کہ خاموش ہیرو ہیں، گمنام ہیروز. بالکل. وہ ایک الگ ہے کہ ہمارے ہاں سیاست میں آگے کچھ چیزیں ہم گڑبڑ کر جاتے ہیں، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ جب CIA ہے، جب KGB ہے، را ہے، تو مجھے نہیں سمجھ آتی. ISI بھی نہیں، ISI ہے، اور اس بات پہ ہمیں بڑا فخر ہونا چاہیے. باقی ٹھیک ہے ان ایجنسیز کا جو سیاسی کردار ہے جو ہم وہ بہرحال سر وہ جو میں بات کر رہا تھا مصر آپ دیکھ رہے ہیں، ترکی کی مثال آپ کے سامنے کو کرنے کی کوشش کی گئی لیکن ناکام بنا دیا گیا. انڈونیشیا، ملیشیا. پاکستان کی طرف جو موجودہ حالات ہیں، سوشل میڈیا کا دور ہے، ہائبرڈ وار ہے، 5th جنریشن وار جسے کہا جاتا ہے. اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب ایک خاص لابی یہ کوشش کر رہی ہے کہ جو ہماری عوام ہے وہ کسی طریقے فوج سے متنفر ہو جائے، جس کے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ ہمیں اثرات بھی نظر آ رہے ہیں. ایسے میں چکنا رہنے کی ضرورت ہے. یعنی ایک وہ چیز ہے پاکستان میں جو خطرے کی گھنٹی بجا سکتی ہے کہ کسی طریقے عوام سامنے آ جائے. دیکھیے اس معاملے میں مصر میں یہ جو سازش کامیاب ہو چکی ہیں، الجزائر میں ہو چکی ہیں، سوڈان میں ہو چکی ہے. سوڈان کو ہم بھولے ہوئے ہیں. سوڈان میں اس سے پہلے ہو چکی ہے. ٹھیک ہے، عمر البشیر کی گورنمنٹ جو تھی ساری، ٹھیک ہے. تو اسی طرح الجزائر کی اس میں تو عوام باقاعدہ یہاں تک آ گیا کہ وہ آخری سالوں میں جو پریزیڈنٹ تھا وہ بیچارہ اس قدر بے حال تھا کہ وہ پبلک کے سامنے نہیں آتا تھا. تو وہ باقاعدہ اس کا نک نیم بن گیا تھا کہ فریم ہے، یعنی ہمارا پریزیڈنٹ فریم ہے. وہ خود لائیو آنے کی بجائے وہ فریم ہے. یہ جو عوام اور فوج کے درمیان جو تفاوت، دنیا کی کوئی فوج بھی ہو، یہ نیپولین کی فوج بھی ہوتی. نیپولین بھی کہا کرتا تھا کہ عوام ساتھ ہیں تو فوج کامیاب ہوگی. یہ دنیا کی اٹل حقیقت ہے. تمام ایکوپمنٹ، تمام صلاحیتیں بیکار ہو جاتی ہیں جب عوام کے اندر بددلی، محرومی یا عوام متنفر ہو جائے. ابھی تک میں سمجھتا ہوں کہ باوجود مشکلات کے پاکستان ابھی تک عالم اسلام میں اس مسئلے سے کسی حد تک بچا ہوا ہے. کوششیں بہت جاری ہیں اور یہ بالکل درست ہے. ہمیں ہندوستان کی جو فیکٹر ہے یہ ہمیں منفرد بھی بناتا ہے، ہمارے مسائل میں اضافہ بھی کرتا ہے. اس سے ہم بے فکر نہیں رہ سکتے. یہ سیدھا سا مسئلہ ہے. ہمارے تمام مسائل اس وقت تک حل نہیں ہو سکتے جب تک ہم ہندوستان کے ساتھ ہمارے تعلقات وہ ایک بہتر پیج پہ نہیں آ جاتے. اس میں میرا خیال ہے تاریخ مختصر یہ بتاتی ہے کہ ہم نے ہمیشہ اپنا دل کھول کے رکھ دیا ہے. بعض اوقات ہم نے اپنے لوگوں کو بھی پیچھے چھوڑ کے آگے دل کو، ہماری ہر حکومت میں، لیکن ہمیں اچھا جواب بہت کم ملا ہے. اچھا، اس تناظر میں اس میں سوشل میڈیا کی 5th جنریشن وار سے خاص طور پہ ہمیں چکنا رہنے کی سخت ضرورت ہے، چونکہ یہ بہت بڑا ویپن ہے. آپ بھی جانتے ہیں بہت سی سوشل میڈیا سائٹس، بہت سی ویب سائٹس جو کہ ایک کیموفلاج کرتے ہوئے وہ نوجوان نسل تک خاص طور پہ بہت آگے بڑھ رہی ہیں، اور اکثر ہمیں معلوم نہیں ہوتا ہے کہ ہم کس کے بیانیوں کو آگے بڑھا رہے ہیں. اس کا طریقہ جو ہے وہ یہی ہے. میرا خیال ہے کہ پچھلے حالیہ 2 دہائیوں میں اس ضمن پاکستانی افواج نے کافی بہتر ایک طرز عمل کا مظاہرہ کیا ہے.
براہ راست انٹروینشن سے اجتناب کیا ہے، اور اس کا یہ نتیجہ یہ ہوا ہے کہ 9/11 کے بعد جو تھوڑا ایک عرصہ آیا تھا، اس کے بعد میرا خیال ہے فوج اور عوام کے درمیان صورتحال کچھ تھوڑی سی بہتر ہوئی، لیکن دوسری طرف ہمارے سیاسی مسائل کی وجہ سے اور ہمارے معاشی مسئلوں کی وجہ سے ایک ایلیمنٹ ہے جسے ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اس کا حل کیا ہے؟ میرا خیال ہے اس میں تمام جو مقتدرہ قوتیں ہیں سب کی ذمہ داری ہے، اس میں سیاستدانوں کا۔ پاکستان میں دیکھیے، فوج، مذہبی طبقہ، سیاستدان، یہ ہمیشہ اہم کردار ادا کرتی ہے۔ ملک کا مستقبل، قوم کا مستقبل اور عالم اسلام کا مستقبل، ان تینوں کے تعلقات میں توازن پر اس کا انحصار ہے۔ بہت شکریہ سر۔ دوستو، یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ جس طرح دنیا کے حالات بڑی تیزی سے بدل رہے ہیں، تو بینگ اے پاکستانی ہم آپ کو یہ بتا سکیں کہ ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں اور پاکستان کی افواج اور ایجنسیز کہاں سٹینڈ کرتی ہیں، اور دیگر جو مسلم امہ کے ممالک ہیں، خاص طور پر جو معاشی طور پر بہت زیادہ سٹرانگ ہیں، وہ کہاں سٹینڈ کرتے ہیں۔ تو جاتے جاتے صرف اتنی بات کہ کوشش ہو رہی ہے کہ کسی طریقے پاکستان میں نقب لگائی جائے اور عوام کو افواج پاکستان کے سامنے کھڑا کیا جائے۔ ابھی تک تو یہ منصوبہ سازی کامیاب نہیں ہو سکی، اور ہمیں امید ہے کہ جب آپ یہ ویڈیو سنیں گے تو بہت سارے حقائق آپ کے سامنے آ جائیں گے، اور آپ جو ہے وہ کئی چیزوں کو ڈیفینڈ کرنا شروع ہو جائیں گے، بجائے اس کے کہ جذباتی ہو کر کمنٹس دے دیں گے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں صرف ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ یاد رکھیے کہ دنیا میں فوج کی ضرورت تاریخی طور پہ مسلمہ ہے۔ دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، علمی اعتبار سے دیکھیے، تاریخی اعتبار سے، فوج ہر معاشرے کی ضرورت ہے، اور پاکستان جیسے معاشرے میں تو فوج کی بہت ہی ضرورت ہے، جب ہمیں دو اطراف سے دشمنوں کا سامنا، بلکہ چاروں اطراف سے دشمن کا سامنا ہے۔ ایسے میں ہم پھر وہی بات ہے کہ ہمیں تمام مقتدرہ قوتوں کو اس چیز کا احساس کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ کولیبوریٹ کریں اور عوام کو آن بورڈ کریں۔ ہمارے عوام بھی بہت اچھے ہیں، البتہ یہ ہے کہ تھوڑے جذباتی ہیں۔ میں نہیں سمجھتا فوج سے اختلاف ضرور کریں، اور میں نہیں سمجھتا کہ فوج اختلاف سے کوئی ڈرتی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ فوج کو لان تان کرنا، یہ کوئی بھی معاشرہ اس کی اجازت نہیں دیتا۔ آپ امریکہ میں، یورپ میں، انگلینڈ میں، کسی بھی جگہ فوج کو ڈائریکٹ ادارے کو آپ جب بات کریں گے، آپ پہ غداری کا مقدمہ چلے گا۔ دوستو، آپ سے وہی درخواست کہ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میرا چینل انسائیڈ اسٹوری سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ مقصد صرف یہ ہے تاکہ آپ کو بتایا جائے کہ ہو کیا رہا ہے، ہونے کیا جا رہا ہے۔ اللہ حافظ۔